کیا واقعی غربت صرف پیسوں کی کمی کا نام ہے یا غربت اصل میں سوچ کی کمی کا نام ہے؟ سب سے پہلے ایک بات دل میں بٹھا لیں، آپ کہاں پیدا ہوئے، کس گھر میں آنکھ کھولی، آپ کے والدین کے پاس کتنا مال تھا، یہ سب اللہ کا فیصلہ ہے، اور اللہ کا ہر فیصلہ حکمت سے بھرا ہوتا ہے۔ لیکن آپ اپنی سوچ کو کیسا بناتے ہیں، اپنی نیت کو کتنا پاک رکھتے ہیں، اپنی زندگی کو کس رخ پر لے جاتے ہیں، یہ آپ کی ذمہ داری ہے۔ اسلام ہمیں سکھاتا ہے کہ غربت کوئی عیب نہیں۔ ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی سادگی کی زندگی گزاری۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں سے کئی ابتدا میں مالی طور پر کمزور تھے، لیکن ایمان، سوچ اور کردار میں وہ دنیا کے سب سے امیر لوگ تھے۔ اصل سوچ یہ نہیں کہ آپ کی جیب میں کیا ہے، اصل سوال یہ ہے کہ آپ کے دل اور دماغ میں کیا ہے۔ اگر انسان کے دل میں مایوسی ہو، زبان پر شکایت ہو اور دماغ میں یہ سوچ ہو کہ میں کچھ نہیں کر سکتا، تو چاہے اس کے پاس کتنا بھی مال ہو، وہ اندر سے غریب ہے۔ لیکن اگر انسان کے دل میں یہ یقین ہو، زبان پر شکر ہو اور دماغ میں ترقی کی سوچ ہو، تو وہ حقیقت میں امیر ہے، چاہے اس کی جیب خالی کیوں نہ ہو۔ یاد رکھیں، رزق دینے والا صرف اللہ ہے، ہم صرف کوشش کرنے کے ذمہ دار ہیں۔ قرآن ہمیں سکھاتا ہے کہ انسان کے لیے وہی ہے جس کی وہ کوشش کرے۔ اسلام ہمیں سستی نہیں سکھاتا، بہانے نہیں سکھاتا، مایوسی نہیں سکھاتا۔ اسلام ہمیں ہمت، صبر، شکر اور جدوجہد سکھاتا ہے۔ غریب سوچ کیا ہے؟ غریب سوچ وہ ہے جو ہر ناکامی کے بعد اللہ سے شکوہ کرے، جو کہے میرا نصیب خراب ہے، جو دوسروں کو دیکھ کر حسد کرے، جو خود کو کم تر سمجھے، جو کوشش چھوڑ دے۔ اور امیر سوچ کیا ہے؟ امیر سوچ وہ ہے جو کہے اللہ نے مجھے یہاں رکھا ہے کسی حکمت سے، میں حلال طریقے سے محنت کروں گا، میں اپنی حالت بدلنے کی کوشش کروں گا اور نتیجہ اللہ پر چھوڑ دوں گا۔ اسلام میں توکل کا مطلب ہاتھ پر ہاتھ رکھ کر بیٹھ جانا نہیں ہے۔ توکل کا مطلب ہے پوری محنت کے بعد دل کو اللہ کے حوالے کر دینا۔ اگر آپ آج مشکل حالات میں ہیں تو یاد رکھیں، یہ آزمائش بھی ہو سکتی ہے، اور آزمائش میں کامیاب وہی ہوتا ہے جو صبر بھی کرے اور کوشش بھی۔ اللہ کے نزدیک عزت مال سے نہیں، تقویٰ سے ہے۔ لیکن اسلام یہ بھی سکھاتا ہے کہ مضبوط مومن کمزور مومن سے بہتر ہے، مضبوط ایمان میں بھی، کردار میں بھی اور معاشی طور پر بھی، تاکہ وہ دوسروں کی مدد کر سکے۔ آپ اگر آج غریب گھر میں پیدا ہوئے ہیں تو یہ آپ کی کہانی کا آغاز ہے، انجام نہیں۔ لیکن اگر آپ نے اپنے دماغ میں یہ بٹھا لیا کہ میں کچھ نہیں کر سکتا، تو آپ اپنے اوپر ظلم کریں گے۔ مایوسی شیطان کی طرف سے آتی ہے اور امید اللہ کی طرف سے۔ جب آپ کہتے ہیں میں کبھی کامیاب نہیں ہو سکتا، تو دراصل آپ اللہ کی قدرت کو محدود کر رہے ہوتے ہیں۔ اللہ چاہے تو لمحوں میں حالات بدل دے، لیکن اللہ یہ بھی دیکھتا ہے کہ بندہ خود کتنی کوشش کرتا ہے۔ اپنے دل کو حسد سے پاک کریں، دوسروں کی کامیابی دیکھ کر کہیں یا اللہ مجھے بھی حلال اور بابرکت کامیابی عطا فرما۔ اپنی زبان سے شکایت کم کریں، شکر زیادہ کریں، کیونکہ شکر رزق کو بڑھاتا ہے اور ناشکری نعمتیں چھین لیتی ہے۔ اپنے وقت کی قدر کریں، فجر کے وقت اٹھیں، دعا کریں، منصوبہ بنائیں، دن کا آغاز اللہ کے نام سے کریں۔ یاد رکھیں، اصل امیری پیسے کی نہیں، سوچ کی ہوتی ہے۔ لیکن سوچ بھی وہی کامیاب ہے جو ایمان کے ساتھ جڑی ہو۔ اگر سوچ امیر ہو لیکن نیت خراب ہو تو وہ کامیابی تباہی بن جاتی ہے۔ لیکن اگر سوچ امیر ہو، میں حلال کماؤں گا، دوسروں کا حق نہیں ماروں گا، زکوٰۃ دوں گا، صدقہ کروں گا، تو وہ کامیابی دنیا اور آخرت دونوں میں کامیابی ہے۔ آپ کا مقصد صرف امیر بننا نہیں ہونا چاہیے، آپ کا مقصد بابرکت بننا ہونا چاہیے۔ فرق سمجھیں، امیری مال دیتی ہے، برکت سکون دیتی ہے۔ اگر آپ مالدار ہیں لیکن بے سکون ہیں تو وہ کامیابی نہیں، لیکن اگر آپ کے پاس کم ہے اور دل مطمئن ہے تو وہ نعمت ہے۔ اس لیے اپنی سوچ بدلیں، یہ نہ کہیں میں غریب ہوں، بلکہ کہیں اللہ نے مجھے ابھی اس مقام پر رکھا ہے اور میں حلال طریقے سے آگے بڑھوں گا۔ اپنے بچوں کے لیے صرف پیسہ نہ چھوڑیں، ایمان چھوڑیں، محنت کی عادت چھوڑیں، بڑی سوچ چھوڑیں، کیونکہ سوچ کی غربت نسلوں کو کمزور کر دیتی ہے۔ آج فیصلہ کریں، میں مایوسی کو دل سے نکال دوں گا،
میں حلال راستہ اختیار کروں گا، میں ہر دن کچھ سیکھوں گا، میں اپنی نیت درست رکھوں گا، میں اپنی محنت کو عبادت سمجھوں گا، اور سب سے بڑھ کر میں نتیجہ اللہ پر چھوڑ دوں گا۔ میں ایمان کے ساتھ جیوں گا، محنت کے ساتھ آگے بڑھوں گا، شکر کے ساتھ کھاؤں گا اور دعا کے ساتھ سوؤں گا، اور مجھے یقین ہے جو اللہ پر بھروسہ کرتا ہے اللہ اس کے لیے کافی ہو جاتا ہے۔ اللہ ہمیں حلال رزق، پاک نیت، مضبوط ایمان اور بابرکت کامیابی عطا فرمائے، آمین۔